إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذل والصغار على من خالف أمري من تشبه بقوم فهو منهم. محترم سامعین، دینی بھائیوں اور بزرگوں، خطبہ حاجہ کے بعد جو قرآن کی آیت پڑھی گئی اور اس کے بعد ایک حدیث پڑھی گئی جس کو امام احمد بن حنبل اپنے مسند میں لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. اے مسلمانوں، اے مومنوں، وَلَا تَهِنُوا، کمزور نہ ہو جاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی دشمنوں پر غالب رہو گے، تمہارا ہی چرچا رہے گا، تمہاری ہی عزت رہے گی، تم ہی سب سے اعلیٰ رہو گے، تم ہی سب سے بلند رہو گے. لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم مؤمنین، کہ تمہیں ایمان والا بننا پڑے گا. اگر ایمان والے نہیں رہتے، اگر ایمان تمہارے اندر نہیں رہتا، اگر ایمان کے مخالف کام کرتے ہو، اگر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو سن لو، اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کرے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے عزت کو چھین لے گا. اللہ تعالیٰ غیر قوم کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. صحابہ کو اللہ تعالیٰ دھمکی دیتے ہیں، وہ لوگ جن کے ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جیسے یہ صحابی لوگ ایمان لائے، اگر ویسے ہی ایمان لاؤ گے تو تبھی تمہارا ایمان قبول کیا جائے گا. فَقَدِ اهْتَدَوْا، تبھی تم ہدایت یافتہ ہوگے.
لیکن اللہ تعالیٰ وہیں دوسرے جگہ دھمکی دے رہے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا، اے صحابی رسول لوگ، اے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اللہ کے اوپر ایمان لانا چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ سے روگردانی کرنے لگو گے، اللہ تعالیٰ سے اپنا منہ پھیر لوگے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا، اللہ تعالیٰ اس چیز پر طاقت رکھتا ہے کہ کسی غیر قوم کو لا کر کے تمہارے بدلے ان سے دین کا کام لے۔ ثم لا تکونوا امثالکم، اور وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ تم اگر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، ایمان کو چھوڑ دو گے، تو وہ ایسے نہیں ہوں گے۔ ایمان کو آج یہی سب سے مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اے لوگوں فتنے ایسے آئیں گے، اس سے پہلے عمل کر لو۔ کیسے فتنے آئیں گے؟ کقطع اللیل المظلم، جیسے رات طاری ہوتی ہے، سورج ڈوبتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، ویسے ہی فتنے آئیں گے۔ اس فتنے سے کون بچے گا؟ اس فتنے سے کون سلامت رہے گا؟ اس فتنے سے وہی بچے گا جس کے پاس ایمان کا نور ہے، وہ ایمان کے نور سے راستہ دیکھے گا، اسے کوئی بھی چیز، کوئی بھی فتنہ اس کو چھو نہیں سکے گا۔ لیکن جس کے پاس ایمان نہیں رہے گا، بہت سارے لوگ ایمان والے بھی رہیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، فتنے بھی ایسے آئیں گے، کئی فتنے ایسے ہوں گے کہ ایک بندہ صبح کو تو مسلمان تھا، صبح کو تو ایمان والا تھا، صبح کو تو ایماندار تھا، لیکن رات ہوتے ہوتے جو ہے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایسے فتنے وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، کیسے فتنے ہوں گے؟ رات میں تو ایمان والا ہے لیکن وَيُصْبِحُ كَافِرًا، صبح ہوتے ہوتے سارا ایمان اس کا ختم ہو جائے گا۔ ایسے فتنے، اور کیسے فتنے، اور کیا کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعی الامم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، اے لوگو ایک وقت ایسا ضرور آئے گا، ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ ان تداعی علیکم الامم، ساری امتیں، سارے قوم تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، تمہارے اوپر نصارہ بھی حملہ کریں گے، تمہارے اوپر یہودی بھی حملہ کریں گے، تمہارے عزت کے پیچھے مجوسی لوگ بھی لگے رہیں گے، بدھ بھی تمہارے پیچھے لگا رہے گا، کرسچن بھی تمہارے پیچھے لگا رہے گا، ہندو بھی تم کو مارنے کے لیے آئے گا، ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ اللہ کے رسول امن قلت نحن یومئذ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتا دیجئے، جب ایسا حال ہوگا کہ سارے امتیں ٹوٹ پڑیں گی، سارے قومیں ٹوٹ پڑیں گی، ہندو بھی مارنے کے لیے آ رہا ہے، کرسچن بھی بندوق لے کر کے آ رہا ہے، مجوسی بھی تلوار لے کر کے آ رہا ہے، سب مل کر کے جب ٹوٹ پڑیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے من قلت نحن یومئذ، کیا اس دن ہم لوگ کم ہوں گے؟ ہماری تعداد کم ہوگی جو ایسا حال ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں بل انتم یومئذ کثیر، تم لوگ اس دن آج جتنے ہو اس سے کئی زیادہ ہوں گے۔ آج کتنے مسلمان ہیں؟ کتنے مسلمان؟ صحابہ کے دور میں کتنے مسلمان تھے؟ ان کو ہاتھوں میں گنا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی کافر لوگ ڈر کر کے بھاگتے تھے، پھر بھی ان کی عزت تھی،
اگر کوئی سن لیتے کہ مسلمان آنے والا ہے تو سمجھ جاتے کہ یہاں چوری کرنے کا کوئی جگہ نہیں، یہاں بھاگ جاؤ یہاں سے۔ بل انتم یومئذ کثیر، تم لوگ بہت زیادہ ہوگے اس وقت، بہت زیادہ تمہاری تعداد ہوگی، لیکن کیسے ہوگے تم لوگ؟ کہتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم لوگ جو ہے جیسے دھول مٹی ہوتی ہے ویسے ہی تم لوگ ہوں گے، زیادہ بہت ہو گئے لیکن دھول مٹی جیسی ہوتی ہے ویسے ہی تم رہو گے، جیسے دھول مٹی میں پانی مار دیا جائے تو بہہ جاتی ہے ویسے ہی تم لوگ رہو گے، تمہاری اوقات یہی رہے گی، تمہاری حیثیت اتنی ہی رہے گی۔ بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، بہت زیادہ ہوگے لیکن سب کے سب دھول مٹی جیسے رہو گے، کوئی تمہاری اہمیت نہیں رہے گی۔ تمہیں اگر مار دیا جائے گا تو کوئی شور بھی نہیں ہوگا، اور کوئی جانور کو مار دے تو سب چلانے کے لیے تیار ہو جاتے، نہیں، یہ کیا ہے؟ اینیمل رائٹ کے خلاف ہے۔ جب جانور کو مار دیا جائے گا تو جانور کی تو فکر ہوگی کہ جانور مر چکا ہے، لیکن مسلمانوں تمہاری کوئی فکر نہیں کرے گا، تمہیں لاکھوں لاکھوں کو مار دیا جائے گا، ہزاروں ہزاروں کو گولی مار دیا جائے گا، 100 کو بم لا کر کے بلاسٹ کر دیا جائے گا، لیکن وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری اوقات اتنی ہی رہے گی جیسے دھول مٹی کی رہتی ہے، ایسے تم لوگ رہو گے۔ اور کیا ہے؟ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْعَدُوَّةَ مِنْكُمْ، کہتے ہیں اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهَ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنْكُمْ، تمہارے دشمن جو رہیں گے، تمہاری دشمن قوم جو رہے گی، ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارے ڈر نکال دے گا، کوئی تم سے نہیں ڈرے گا، تم لاکھوں کے کروڑوں کے تعداد میں رہو گے لیکن سب کے سب ایسے سینہ تان کر کے رہیں گے، سب کے سب تم کو مارنے کے لیے تیار رہیں گے، تم لوگ کئی زیادہ ہوگے لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، تم سے کوئی نہیں ڈرے گا، بھلے ہی 10 ہوں گے وہ لوگ لیکن سب کے سب جو ہے نیڈر ہوں گے، سب کے اندر حوصلہ ہوگا، کسی کے اندر تمہارا ڈر نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے ڈر کو ان کے دلوں سے نکال لے گا۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور کیا ہے؟ چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے دلوں میں وہن کو ڈال دیں گے، کمزوری کو ڈال دیں گے۔ اللہ کے رسول وَحْمَلْ وَحْن، کون سی کمزوری کی بات کر رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کمزوری کی بات کر رہے ہیں؟ وَمَلْ وَحْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کمزوری آ جائے گی؟ کیا ہم لوگ اسلحہ سے کمزور ہو جائیں گے؟ ہمارے پاس کیا کوئی لڑنے کی چیز نہیں رہے گی؟ یا ہم لوگ کمزور ہو جائیں گے، بدن میں کمزوری رہے گی؟ کون سی کمزوری ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہارے اندر 2 چیزیں آ جائے گی، اب جب یہ 2 چیزیں آ گئی تو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کمزوری پیدا کر لیے، تمہارا جو ہے مخالف بھی تم سے نہیں ڈرتا، تم کروڑوں کی تعداد میں بھی ہو پھر بھی وہ ڈرتا نہیں ہے اور تم کو مولی ٹماٹر گاجر کی طرح کاٹتے ہوئے چلے جائے گا۔ کب ہوگا؟ جب تمہارے اندر 2 چیزیں ہو جائیں گی۔ کیا ہے؟ حب الدنیا، پہلی چیز حب الدنیا، کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی، دنیا دنیا دنیا، پیسہ پیسہ، روپیہ روپیہ کرنے لگو گے، دنیا چاہو گے، سب چاہو گے کہ دنیا مل جائے، دنیا میں کامیاب ہو جائے، ایک بڑا سا بلڈنگ بنا لیں، ایک بلڈنگ بن جائے گا تو سوچو کہ دوسرا بنا لیں، ویسے ہی کر کے دنیا میں مگن ہو جاؤ گے، دنیا ہی تمہارے اوپر غالب آ جائے گی۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسری حدیث پہ بھی فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں سنو، انی لا اخشی علیکم، کہ میں تم سے یہ ڈر نہیں رکھتا ہوں کہ ان تنافسوا، کہ تم لوگ فتنے میں پڑ
جاؤ گی. نہیں مسلمانوں، تم پر یہ ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ کسی فتنے میں پڑ جاؤ، لیکن اس چیز کا ڈر ہے وَلَٰكِنْ أَن تُبْسَطَ لَكُمُ الدُّنْيَا، تمہارے لیے دنیا کو کھول دیا جائے گا، دنیا کی رنگینی عام کر دیا جائے گا، اور کیا ہے تم دنیا میں ہی مگن رہ جاؤ گے، اللہ کی عبادت چھوڑ دو گے. فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور جیسے بنی اسرائیل برباد ہوئے ویسے ہی تمہیں اللہ تعالیٰ برباد کرے گا. کیسے برباد ہوئے؟ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ سے منہ پھرنے لگو گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرو گے، دنیا میں مگن رہو گے، تو بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہوا تھا وہی تمہارے ساتھ ہوگا. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ جیسے ہلاک کیے تھے تمہیں بھی ویسے ہلاک کریں. کیسے ہلاک کیے تھے؟ کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ایسا کرنے لگو گے تو کیا ہوگا؟ بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، تو ہم جو ہے ایک بندہ کو بھیجیں گے بہت زیادہ ظالم ہوگا، بہت زیادہ بدمعاش ہوگا، تمہیں مارے گا، تمہیں پیٹے گا، تمہارے مالوں کو لوٹے گا، تمہارے جانوں کو لوٹے گا، تمہارے عزتوں کو لوٹے گا، کسی چیز میں تم کو سلامت نہیں. یہاں تک کہ کیا ہے فجاسوا خلال الدیار، کیا کرے گا؟ اگر گھر کے اندر ہو تو گھر سے نکال کر کے بھی تم کو قتل کرنا شروع کر دے گا، یا پھر بم مار کر کے پورا اڑا دے گا. ایسا حالات ہوگا تمہارا، ایسی حالت ہوگی تمہاری جیسے بنی اسرائیل کی تھی. وَكَانَ وَعْدًا مَسْئُولًا، اور کہتے ہیں پھر پہلا چیز تو کیا ہے؟ پہلی بار ایسا ہوا وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ. اب کیا ہے؟ جب پھر سے روگردانی کرنے لگ گئے، اللہ کی عبادت سے منہ پھرنے لگ گئے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیے، تو کیا ہے لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ. اب کیا ہے؟ وہ جو ہے تمہیں بدنام کرنا شروع کر دے گا، تمہارے چہروں کو کالا کرنا شروع کر دے گا، تمہیں طرح طرح کے الزام میں پھنسانا شروع کر دے گا. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور کیا ہے پہلے تو گھر میں گھس کر کے مارا تھا، اب مسجد بھی سلامت نہیں رہے گی. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اب کیا ہے مسجد میں بھی گھس کر کے مارتا ہے، مسجد میں بھی بم مارتا ہے، مسجد کے باہر بھی گولی چلاتا ہے. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور کیا ہے مسجد میں داخل ہو گیا تو اب تم مسجد میں بھی سلامت نہیں رہو گے. کب ہوگا ایسا؟ جب تم جو ہے دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، دنیا ہی چاہنے لگو گے، کہو گے کہ دنیا مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جس کی دنیا چاہت ہے، جو چاہتا ہے کہ دنیا مل جاوے، جو چاہتا ہے کہ دنیا ہی ہے، اللہ کی عبادت سے غافل ہے، اللہ کی عبادت کی طرف دھیان نہیں دیتا، کیا ہے فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سارے چیزوں کو دور کر دیں گے، ساری چیزیں اس کی بکھیر دیں گے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ خراب کر دیں گے. کب ہوا ایسا؟ جب تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیے، حب دنیا میں لگ گئے، دنیا کی محبت تمہارے اندر آ گئی، دنیا کرنے لگ گئے. تو کیا ہے جب دنیا کرنے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پریشان کر دیے. وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور فقیری کو اللہ تعالیٰ تمہارے آنکھوں کے سامنے رکھ دیں گے. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قَدْ كُتِبَ لَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں اتنا ہی دیں گے جتنا تقدیر میں لکھ دیے ہے. چاہے نماز چھوڑ کر کے جاؤ، چاہے اللہ کے ذکر چھوڑ کر کے کام کرو، کوئی بھی کام کرنے لگ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ رزق اتنا ہی دے گا جتنا تقدیر میں لکھا ہے. اور ابھی ختم نہیں ہوا ہے.
یہ تو دنیا میں، اور آخرت میں کیا ہے؟ جب اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل کیے، دنیا میں بھی اتنے پریشانیوں سے پریشانی دے دیے، اور کیا ہے اب آخرت میں جو اٹھا ہے صحیح سلامت بھی نہیں اٹھا۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کر دیا، عبادت کو چھوڑ دیا، دنیا کرنے لگ گیا، سن لو کیا ہوگا اس کا حالت کیا ہے؟ قیامت کے دن جو ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم جو اس کو اٹھائیں گے تو اندھا اٹھائیں گے۔ اب یہ آنکھ جو ہے قیامت کے دن کام نہیں کرے گی، قیامت کے دن یہ آنکھیں کام نہیں کرتی، جو یہ آنکھوں سے دیکھتا تھا دنیا میں، اب یہ کیا ہے؟ دیکھے گا نہیں۔ یہ آنکھیں کام کرنا بند کر چکی ہے، پوچھتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے یا ربی لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ تعالیٰ ہم تو دنیا میں دیکھا کرتے تھے، یہ آنکھیں کام کرتی تھی، آج کیوں ہم کو اندھا اٹھائے؟ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ دنیا میں تم لگ گئے تھے، دنیا کرنے لگ گئے تھے، میری عبادت سے تم پھر گئے، میری عبادت کو چھوڑ دیے، تو آج کے دن ہم تم کو اندھا اٹھائے ہیں، اور صرف اندھا اٹھائے نہیں، اس کا جو ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ٹھکانہ کیا ہوا؟ جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈال دی۔ کب ہوگا ذلیل؟ کب ہوگے تم؟ حب الدنیا، پہلی چیز دنیا سے تمہیں محبت ہو جائے گی، دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کیا ہے؟ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل اس وقت کرے گا، تمہیں جو ہے پتھر، کیڑے مکوڑے جیسا اور دھول مٹی جیسا تب بنا دے گا جب تمہارے اندر حب الدنیا، دنیا کی محبت آ جائے گی، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، اور موت سے تم ڈرنے لگو گے، موت سے تم نفرت کرنے لگو گے، چاہو گے کہ ہمیشہ جیے، 100 سال جیے، 1000 سال جیے، مرنا نہیں چاہو گے۔ جب بھی موت کا نام سنو گے تو ایک دم جو ہے سوچو گے کہ نہیں، مرنا نہیں ہے، مرنا کس کو ہے؟ یہاں ہمیشہ کے لیے آ گیا، تمہارے اندر جو ہے موت کی نفرت آ جائے گی۔ اب جب یہ دونوں چیزیں آ گئی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیں گے، تم کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیں گے، تو ذلت سے بچنا ہے۔ اور کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں، جو پہلی حدیث پڑھی گئی، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اے لوگوں سن لو، وَجُعِلَ الذُّلُّ، اللہ تعالیٰ ذلت کو لکھ دیے، وَالصِّغَارُ، اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نیچ بنا دیے۔ کس کے اوپر ذلت لکھی ہوئی ہے؟ کس کے اوپر رسوائی لکھی ہوئی ہے؟ کون ہے؟ کہتے ہیں عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میرے امر کی مخالفت کرے، میرے سنت کو چھوڑ دے۔ جب میری سنت کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذلت کو لکھ دیا۔ تو اگر ذلت سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ پہلی چیز اللہ تعالیٰ جو آیت پڑھی گئی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کمزور نہ ہو، وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین نہ ہو، غم میں مت پڑھو، ڈپریس نہ ہو، انتم العالم،
تم ہی سب سے اعلیٰ رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں غالب رہے گا۔ کب؟ پہلی چیز ان کنتم مؤمنین، جب تم لوگ ایمان والے رہو گے، جب تمہارے اندر ایمان رہے گا۔ ایمان جب دل میں اپنا بسا لو گے، دنیا کو دنیا سمجھنے لگو گے، جب سمجھو گے کہ ایک دن رب کے سامنے جا کر کے کھڑا ہونا ہے، تو تب اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان کے وجہ سے تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ حسن البصری یا فضیل ابن عیاض کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے، آ کر ان کو دیکھ کر کے کہتے ہیں انک فی طریق قد تبلغ نہایتہ، اے بوڑھے آدمی آپ تو ہیں انک فی طریق قد تبلغ نہایتہ، ایک بوڑھے آدمی کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ آپ ایسے راستے پر ہے جس کا جو ہے آخر انتہا آ گیا ہے، اینڈنگ آ گئی ہے، یعنی آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ تو وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم لوگ اللہ کے لیے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہی بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا۔ تو کہتے ہیں اب تعریف و تفسیرہ، کہ آپ اس کا معنی مفہوم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ جانا ہے، کیا معلوم ہے، کیا مفہوم ہے اس کا، کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کیا ہے وَأَنَّ اللَّهَ سَائِلُكَ، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ جانا ہے تو یہ بات یاد رکھیے، موت کے بعد جب کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ کیا کیا عمل کر کے آئے ہو۔ اب کیا جواب دینا ہے؟ کیا جواب دینا ہے؟ وَمَا الْحِيلَةُ، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ تو کہتے ہیں کہ کیا جواب دیں گے بتائیے آپ؟ تو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں، سن لیجئے، احسن فیما بقی یغفر لک ما قد مضی، جو زندگی آپ کی باقی ہے اس میں نیکی کرتے رہیں، اس میں اچھائی کا کام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے یغفر لک ما قد مضی، جو آپ پہلے اس سے کیے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے لیے رکا ہوا ہے کہ کب میرا بندہ آئے، کب وہ ایمان میرے اوپر لائے، تو ہم اس کو کیا ہے عزت دے دے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزت تو اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومن لوگوں کے لیے عزت ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور کیا ہے دوسری چیز جو بتائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت نہیں کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جب کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ذلت دے دے گا، رسوائی دے دے گا، اب ہماری کوئی عزت باقی نہیں رہے گی۔ یہ ہم لوگوں کو صحابہ کے وقت میں بھی دیکھنے کو ملا۔ جنگ بدر میں کتنے صحابی تھے بھائی؟ کتنے تھے؟ 300 سے کچھ زیادہ، 300 سے کچھ زیادہ، اور وہاں کافر لوگ ہزاروں کی تعداد میں، کافر لوگ ہزاروں کی تعداد میں۔ کون جیتا؟ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے میرے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بدر کے موقع میں مدد فرمایا جب کہ آپ لوگ ہارنے والے تھے، آپ کی تعداد اتنی کم تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ جیتا دے۔ کیسے؟ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے یمددکم ربکم بثلاثۃ آلاف، اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں کو بھیج کر کے آپ لوگوں کو جیتا دیے۔
اور ابھی ختم نہیں ہوا. کہتا ہے بالا ان تصبروا وتتقوا، اگر یہ لوگ مسلمان لوگ مومن لوگ صبر کرتے رہیں گے، اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کریں گے، جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس چیز سے رک جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب بھی ایسا موقع آئے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ اور بھی فرشتوں کو بھیج کر کے ان کی مدد فرمائیں گے. اگر مدد چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا پڑے گی. اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے اپنے سر کو جھکانا پڑے گا. جب اللہ اور اس کا رسول کی بات آ جائے تو کسی اور کی بات کی کوئی جگہ نہیں ہے. ایک تابعی ہے، ان کے وہ جو ہے کہتے ہیں عبداللہ کے سامنے کہ اے عبداللہ، تم کہتے ہو کہ حج تمتع نہیں کرو، حج تمتع کرو، کہ تمہارا ابا تو عمر جو ہے وہ حج تمتع کرنے سے منع فرماتا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے. کون ہیں؟ دونوں بڑے بڑے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص لوگ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی وہ لوگ ہیں. لیکن عبداللہ کہتے ہیں کہ تم ڈرو اللہ سے. میں کہتا ہوں اقول قال اللہ قال رسول اللہ تقول قال ابو بکر و عمر، میں اللہ کے رسول کا قول سناتا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث سناتا ہوں، اور تم عمر اور ابو بکر کی قول لاتے ہو، ابو بکر اور عمر کی باتیں کرتے ہو. یوشکو ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، ان قریب ایسا ہوگا جب اگر اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں چھوڑو گے تو سن لو، یوشکو ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، ان قریب ایسا ہونے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے پتھر کی بارش کر کے تمہیں ہلاک و برباد کر دے. کیوں؟ تم نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے. اللہ کے رسول کہہ دو کہ نہیں ایسا ابھی نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں کرنا کا جگہ نہیں ہے ابھی، لیکن نہیں، تم لوگ کیا ہے اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہو، اللہ کے رسول کے سامنے کسی اور کی بات لاتے ہو، تو یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک و برباد کرے گا. صحابی جو ہے عمر کے بارے میں، ابو بکر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ان کی مخالفت اور ان کے اطاعت میں اگر نبی کی مخالفت کر دیے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. اور ہم جو ہے کسی اور کے بات کو پکڑ کر کے نبی کی بات چھوڑ دے تو کیا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجروں کو خطاب کر کے کہتے ہیں یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ بک ان تدرکوہن. اے میرے مہاجر لوگ، مہاجر صحابہ لوگ کون ہیں؟ مہاجر صحابہ لوگ کون ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مہاجر لوگوں سے، جتنے لوگ ہجرت کیے ان سے راضی ہو گیا ہے، ان کے لیے جنت کے درختیں انتظار کر رہے ہیں، جن کے لیے جنتیں تیار کی گئی ہے وہ مہاجر صحابہ. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے کہتے ہیں مہاجر صحابہ لوگ سن لو، خمسن، 5 چیزیں ہیں، 5 چیزیں، 5 گناہیں ہیں، اگر تم لوگ کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہجرت کا کوئی اعتبار نہیں کرے گا. وَأَعُوذُ بِكَ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم لوگ اس فتنے میں پڑو. کیا ہے فتنہ؟ اس میں سے ایک فتنہ کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَا تَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ. کہتے ہیں کہ وہ فتنہ کیا ہے، وہ عذاب کیا ہے؟ سنو، جب تم لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے لگو گے، اللہ تعالیٰ جس کا حکم دیے ہیں اس حکم کو چھوڑ دو گے، گناہوں میں پڑ جاؤ گے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑ دو گے، جب ایسا ہوگا تو سن لو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے دشمن قوم کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گی.
کب ہوگا؟ جب جو ہے تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے۔ آج کون مسلط ہے بھائی؟ کون سا وزیر اعظم کون ہے؟ مسلمان ہے کوئی؟ پرائم منسٹر کون ہے؟ کوئی مسلمان ہے؟ کیوں ہوا؟ جب اللہ کا فرمان کو چھوڑ دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیے، تب جو ہے اللہ تعالیٰ دوسرے لوگ کو ہمارے اوپر مسلط کر دیے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حل بھی بتا دیے۔ ایسا نہیں ہے کہ فتنہ بتا دیا، فتنہ میں پڑ جاؤ گے، ایسا فتنہ آئے گا، فتنہ ایسا ہوگا کہ صبح میں مسلمان رہو گے، شام میں کافر ہو جاؤ گے، شام میں مسلمان رہو گے، صبح میں کافر ہو جاؤ گے۔ فتنہ نہیں بتایا، حل بھی بتا دیا۔ کیا حل ہے؟ حتیٰ ترجعوا الی دینکم، پھر سے اپنے دین کے طرف لوٹ نہ جاؤ، تب تک اللہ تعالیٰ اس ذلت کو، اس رسوائی کو اٹھائے گا نہیں۔ جیسے ہی تم اپنے دین کے طرف لوٹ جاتے ہو، اللہ کے بات کو، اللہ کے فرمان کو ماننا چالو کر دیتے ہو، اللہ کے حکم کی تعمیر کرنا شروع کر دیتے ہو، اللہ تعالیٰ جو حکم دیے ہیں اس کو بجا لاتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو بھی اپنے گلے سے لگا لیتے ہو، تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے اس ذلت اور رسوائی کو تمہارے اوپر سے ہٹا دے گا، ان لوگوں کو جو ہے تمہارے اوپر سے ہٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حکومت چھین کر کے پھر سے تمہارے اوپر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے جگہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کتاب زبور میں لکھ دیے کہ یہ جو زمین ہے، اللہ تعالیٰ جی یہ دنیا بنائے ہیں، وہ کس کے لیے ہے؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میرے وہ بندے جو نیک ہے، جو صالح ہے، جو میرے حکم کو مانتے ہیں، میرے نبی کی حکم کی تعمیر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے یہ زمین بنایا ہے، ان لوگوں کو ہم زمین کا وارث بنائیں گے، ان لوگوں کو ان کو جو ہے ہم حاکم بنائیں گے، امیر بنائیں گے۔ کب؟ جب یہ لوگ نیک بن جائیں گے، میرے حکم کو مانیں گے، جب میرے رسول کے حکم کو مانیں گے، اور جب ان لوگوں کی مخالفت کو چھوڑیں گے، میرے رسول اور میری مخالفت کو چھوڑیں گے، تب جو ہے ہم ان کو زمین کا وارث بنائیں گے، وہ زمین کا حاکم بنائیں گے، زمین کا امیر امام بنائیں گے، تب بنائیں گے۔ لیکن جب یہ سب نہیں کریں گے اور بھی ذلت میں آتے جائیں گے، اور بھی اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا، اور ابھی جو اچھے سے گھوم رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ توفیق بھی چھین لیں گے۔ کیا کرنا ہے؟ خود بھی نیک بننا ہے۔ انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اے بندو انفسکم، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، خود بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ خود نیک بن کر کے نہ رہ جاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی نیک بناؤ، اپنے گھر والوں کے اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کا فرما بردار بناؤ، اس کے رسول کا فرما بردار بناؤ، تب جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا، تمہیں عزت عطا فرمائے گا، تم سب سے اعلیٰ رہو گے، تم سب سے بلند رہو گے، کوئی بھی تم پر غالب نہیں آئے گا۔ لیکن ایسا نہیں کیے، اگر خود بھی نہیں سدھرے اور اپنے گھر والوں کو بھی نہیں سدھارے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا خسارہ ان لوگوں کو سنا دیجئے، سب سے بڑا گھاٹے کا چیز، سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کیا ہے؟ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سب سے گھاٹے میں قیامت کے دن وہ رہے گا جو خود بھی جہنم میں آیا ہے، خود بھی عمل نہیں کیا، جہنم میں چلے آیا ہے، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو عمل کرنے کے لیے بلایا، ان کو اچھی تربیت دی، سب کے سب جہنم میں ہے، وہ بھی ہے، اس کا بچہ بھی ہے، اس کا بیٹا بیٹی بیوی سب کوئی جہنم میں ہے، اور جہنم بھی کہ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور بھی جہنم میں کہاں ہیں؟ کہتے ہیں جہاں کھڑا کیا گیا ہے
وہ فرش بھی جو ہے جہنم کے آگ کی ہے، جس چھت کے نیچے کھڑا کیا گیا ہے وہ چھت بھی جہنم کی آگ میں ہے، اور جو اس دیوار سے گھیرا گیا ہے وہ بھی جہنم کی آگ کی ہے، فرش میں لیٹایا جاتا ہے وہ بھی جہنم کی آگ کی ہے، جو کپڑا پہنایا گیا ہے وہ بھی جہنم کی آگ کی ہے، اور جو چادر دیا جاتا ہے وہ بھی جہنم کی آگ کی ہے، اور جو کھلایا جائے گا پلایا جائے گا وہ بھی جہنم کی آگ سے گرم کی گئی ہے۔ ایسا عذاب ہے اگر خود بھی نہیں سدھرے اور گھر والوں کو بھی نہیں سدھارے۔ دو ہی چیز ہے، خود اچھے بن جائے اور گھر والوں کو بھی اچھا بنائے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کی عزت کو، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کی عزت کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کی عزت کو بلند فرما۔ اللہ تعالی کافر قوم کو ذلت عطا فرما۔ اللہ تعالی کافر قوم کو ذلت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو صحیح راستہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو نوجوان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے مال و دولت میں برکت عطا فرما، اہل و عیال میں برکت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا۔ سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔